بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو فلسطین کا جو قضیہ ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں آپ کو اس کا پورا پس منظر جو ہے نا وہ سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو عراق میں انہوں نے اپنی قوم، اپنے ملک، حکومت سب کو تبلیغ کی، لیکن نہ آپ کے گھر والوں نے، نہ آپ کی برادری نے، نہ حکومت نے، نہ عوام نے، کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ یہاں تک کہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے اور تمام لوگوں نے تقریباً سنا ہوا ہے کہ بادشاہ وقت نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، نمرود جو بادشاہ تھا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ تو اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ میں سے نکل آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے حجاز میں یعنی مکہ شریف میں آباد کیا۔ وہاں دونوں باپ بیٹے نے اللہ کا گھر بنایا، خانہ کعبہ۔ اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ نے فلسطین میں آباد کیا اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور آپ کے ایک بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کو آپ نے لبنان میں آباد کیا، وہاں انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ نے فلسطین میں، جس کا پرانا نام کنعان تھا، وہاں پر آباد کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن کو آپ نے کنعان یعنی موجودہ فلسطین میں آباد کیا تھا، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ جیسے عربی میں عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، تو ایسے ہی عبرانی زبان میں اسرائیل جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یہودا تھا، تو اسی نسبت سے ان لوگوں کو یہودی کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے جو سب سے چھوٹے تھے، ان کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا، جن کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وہ سارا واقعہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مفصل بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ تو پھر قافلہ آیا، اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے۔ مختصراً پھر آپ کو وہ قافلہ مصر میں لے گیا، وہاں کو بیچ ڈالا، آپ عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے، انہوں نے خرید لیا۔ پھر وہاں پر آپ کی پرورش ہوئی، وہاں آپ بڑے ہوئے۔ تو ان کے اولاد نہیں تھی عزیز مصر کی اور زلیخا کی، انہوں نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر مفصل واقعات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی قید و بند کی مصیبتیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں، تو آخر کار پھر آپ عزیز مصر بن گئے۔ اور پھر آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو اور سارے جو آپ کے رشتہ دار تھے ان کو مصر میں بلا لیا، وہاں ان سب کو آباد کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر مصر کے بادشاہ بھی بن گئے۔ اور پھر مصر کی بادشاہت آپ کی نسل میں تقریباً 4 صدیاں رہی، یعنی تقریباً 400 سال تک آپ کی نسل جو ہے نا وہ وہاں پر حکمران رہی۔ لیکن آخر کار جب انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، جہاد کو چھوڑ دیا، تو پھر ان سے مصر کی حکومت چھن گئی، اور جو اہل مصر قبطی تھے ان کے پاس حکومت چلی گئی، اور بنو اسرائیل کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مختصراً یہ کہ وہاں سے لے کر اپنی قوم کو نکلے، تو پھر جو ہے نا فلسطین کی سرحد آ گئی، تو وہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اب ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قوم نے یہ کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَقَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور جا کر وہاں پر جنگ کریں، جہاد کریں، ہم تو یہاں پر بیٹھے۔ تو جہاد نہ کرنے، جہاد سے بے رغبتی کرنے، بزدلی دکھانے کی پاداش میں وہ 40 سال تک تقریباً وہ جنگل میں بھٹکتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مہربانی فرمائی کہ ان کے کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ ان کے لیے اتارا، جو وہ کھاتے رہے۔ تو پھر مختصراً ان کی نئی نسل ہوئی جو جنگل میں صحرا میں پل بڑھ کر جوان ہوئی۔ تو پھر انہوں نے جو ہے نا حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین پر حملہ کیا، فلسطین کو فتح کیا، اور پھر وہاں پر اپنی حکومت جو ہے نا انہوں نے قائم کی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو اس سے پہلے میرے بھائیوں بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بنی اسرائیلی نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت کی ایک وجہ یہ بھی ہے یہودیوں کی کہ وہ کہتے تھے کہ سارے پیغمبر ہم میں سے آتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو یہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آ گئے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اس وقت مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے۔ اس سے بڑا عرصہ پہلے ان سے حکومت چھن چکی تھی اور یہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، کچھ مدینے میں تھے، کچھ خیبر میں تھے، کچھ کسی ملک میں، کچھ کسی ملک میں۔ تو یہ بطار در بدر جو ہے نا یہ پھر رہے تھے، اور ان کو کبھی عراق کے بادشاہ بخت نصر نے ان کو قتل کیا، ان کو قیدی بنایا اور قیدی بنا کر ان کو عراق لے گیا، اور کبھی جو ہے روم کے بادشاہ نے ان کی قتل و غارت کی۔ تو ان سے حکومتیں چھن چکی تھیں، ملک چھن چکا تھا، اور یہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اس وقت بیت المقدس یروشلم اس پر حکومت عیسائیوں کی تھی، یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہودیوں کو وہ وہاں زیارت کے لیے بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ جو بھی یہاں زیارت کے لیے آنا چاہے وہ آ جائے۔ یہودی اگر آنا چاہیں تو وہ بھی آئیں زیارت کریں، اور عیسائی اگر آنا چاہیں تو وہ بھی آئیں زیارت کریں۔ اور مسلمانوں نے تو اس کو فتح کر لیا تھا، مسلمانوں کا تو یہ پھر اپنا شہر بن گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اب یہ جو یہودی کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ان کا ملک کیسے ہے؟ ہزاروں سال پہلے ان کے آباء و اجداد ادھر رہے تھے، لیکن پھر ان کا جہاد سے منہ موڑنا، دین کو چھوڑنا، اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے نا وہ ملک چھین لیا۔ پھر کئی قومیں مختلف جو ہے نا وہ اس ملک کو تاخت و تاراج کرتی رہیں اور ان کو قتل و غارت کرتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کیا اور وہاں پر مسلمان آباد ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک، پہلی جنگ عظیم تک، یعنی کہ کوئی 11، 12، 1300 سال گزر چکے تھے، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان وہاں پر آباد تھے۔ تو پھر پہلی جنگ عظیم میں جب خلافت عثمانیہ کمزور ہو گئی تو پھر وہاں پر جو ہے نا انگریزوں نے سازش کر کے وہاں پر جو ہے نا خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے، اور وہاں پر جو ہے نا فلسطین میں انہوں نے لا کر یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا،
اور عرب جو ہیں یہ بھی لالچ میں ان کو اپنے مکانات اور زمینیں فروخت کرنے لگے، تو وہاں پر یہودیوں نے اپنی آبادی جو ہے نا وہ شروع کر دی۔ تو آہستہ آہستہ یہ کچھ خریدتے، کچھ قبضہ کرتے۔ انگریزوں کی انہیں پشت پناہی حاصل تھی، وہ ان کے ساتھ تھے، کچھ پیسے دے کر لیتے، کچھ ویسے قبضہ کر لیتے، پھر کچھ تھوڑی سی زمین خریدتے تو پھر کچھ جو ہے نا ڈھیر ساری پر ویسے ہی قبضہ کر لیتے۔ تو اس وقت سے لے کر میرے بھائیوں انہوں نے یہ وتیرہ اپنا رکھا ہے، اور جو مسلمان فلسطینی ہیں ان کو یہ دھکیلتے دھکیلتے انہوں نے جو ہے نا مشرق اور مغرب میں سمندر کے کنارے لا کھڑا کیا۔ اب ان کی تھوڑی سی آبادی جو ہے کچھ دوسرے ملکوں میں ہجرت کر کے چلے گئے، قتل و غارت سے تنگ آ کر، کچھ مصر میں چلے گئے، اردن میں چلے گئے، سعودی عرب میں چلے گئے، شام میں، عراق میں، اور نیوزی لینڈ میں، اور جو ہے نا کینیڈا میں، مختلف ملکوں میں جو ہے نا یہ پھیل گئے۔ تھوڑے سے مسلمان جو وہاں پر رہ گئے ان کے لیے بھی یہودیوں نے جینا دو بھر کر رکھا ہے، ان کو وہاں پر جینے نہیں دیتے، ان پر ہر روز ظلم، ہر روز قتل و غارت، ان کی زمینیں چھین لینا، مکانات چھین لینا، مکانات گرا دینا، ان کی جگہوں پر قبضہ کر لینا۔ تو یہ انہوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے، اور سارا مغرب، یورپ اور امریکہ ان کے پشت پر ہے۔ مسلمان جو ہیں یہ بزدل ہو چکے ہیں، یہ ان کی مدد نہیں کرتے، نہ عرب کرتے ہیں، نہ پاکستان کرتا ہے، نہ کوئی اور، بلکہ اب تو جو ہے نا عرب کنٹریز انہوں نے اسرائیل کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات استوار کرنے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ غیرت مند مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم یہودیوں کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے پھر اپنی تنظیمیں مختلف اوقات میں بنائیں۔ اب جو انہوں نے تنظیم اپنی بنا رکھی ہے جسے حماس کہتے ہیں، اب یہ جو موجودہ جنگ شروع ہے، یہ میرے مسلمان بھائیوں اسی چیز پر جو ہے نا یہ جنگ شروع جو ہے نا وہ کی گئی ہے کہ سارا فلسطین جو ہے نا یہودیوں نے مسلمانوں سے، فلسطینیوں سے، جن کا وہ اصل وطن تھا، ان سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور ان پر سرزمین جو ہے نا فلسطین کی وہ تنگ کر دی ہے۔ چھوٹا سا علاقہ غزہ کا اور چھوٹا سا علاقہ ویسٹ بینک کا، وہاں پر سارے فلسطینیوں کو دھکیل دیا ہے، ان کے لیے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ مصر نے اسرائیل سے دوستی کر لی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ غزہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، جہاں پر حماس ہے، وہاں پر ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف مصر ہے جس نے اپنی سرحد بند کر رکھی ہے ان کے لیے، اور دو طرف اسرائیل ہے۔ چھوٹا سا تھوڑا سا وہ علاقہ ہے جہاں پر وہ بیچارے 20 لاکھ ہیں یا جتنے بھی ہیں، وہ بیچارے اپنی قسم و پرسی کی زندگی جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں، اور حماس کے جو مجاہدین ہیں وہ جو ہے نا ان کے خلاف اب جہاد کر رہے ہیں، لیکن کوئی مسلمان ملک ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عوام بیچارے کیا کریں؟ عوام تو مظاہرے کر سکتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی احتجاج کریں تو پرامن احتجاج کریں، توڑ پھوڑ نہ کریں، آگ نہ لگائیں، گاڑیاں نہ جلائیں، موٹر سائیکل نہ چلائیں، اور ریڑیاں بیچارے غریب لوگوں کی وہ نہ الٹ دیں یا چھینا جھپٹی نہ کریں، بلکہ پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کرانا چاہیے۔ اور مسلمانوں عوام کو چاہیے کہ وہ نمازیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی نصرت اور مدد کے لیے دعا کریں، اور اگر کوئی مخلص تنظیم ان کی مدد کے لیے اپیل کرے تو پھر ان کے ساتھ جتنی ہم تعاون کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان ملکوں کو بہادر، جری اور نڈار اور جہاد کرنے والے اور نیک حکمران اور اسی طرح کے جری اور بہادر جرنیل اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کو نصیب کرے، اور مسلمان ملک جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جرأت اور ہمت پیدا کرے تاکہ وہ ڈرے نہیں بلکہ ڈٹ کر جو ہے نا وہ کفار کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصرت اور مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطینی مجاہدین کی بھی نصرت اور مدد فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔